جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، سورہ مریم اور آج انشاءاللہ 76 آیت پڑھنی ہے۔ جی اور اس سورت کی خاص خاصیت جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا صفاتی نام جو ہے الرحمن وہ زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ تو آئیے یہ بات کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ ذرا پردہ پیچھے کیجیے۔ سوری اللہ سر کی یہ خیر دے۔ اچھا جی، 75 آیت جو تھی اس کے اندر گمراہ لوگوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قل من کان فی الضلالۃ، کہہ دیجئے اس شخص سے جو گمراہی میں ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو یقیناً رحمان اسے مہلت دیتا ہے، مدّا جیسا کہ مہلت دینے کا حق ہے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب، یا تو عذاب، و اما الساعہ، اور یا قیامت کی گھڑی، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو ان قریب وہ جان لیں گے کہ کون ہے وہ جو جگہ کے لحاظ سے بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے۔ یہ تو ہو گیا جو لوگ گمراہی میں ہیں یا جو شخص گمراہی میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کا الٹ جو ہدایت والے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، نَهْتَدَوْا کیا کرتا ہے؟ ہدا، اصل میں الَّذِينَ اهْتَدَوْا یہ تقریباً معترضہ سمجھ لیں تو وَيَزِيدُ اللَّهُ ہدا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ترجمہ اس لحاظ سے کریں گے، سن رہے ہیں جی؟ جی سر۔ جی سن رہے ہیں۔ والباقیات الصالحات، پہلے پڑھا ہوا ہے، خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اب یہ نیا لفظ آ رہا ہے مردا، کیوں جی؟ جی سر۔ مردہ جو ہے، ہاں جی ابھی انشاءاللہ ترجمہ کریں گے اس کا، پہلے اس لفظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو مردہ میم جس کے ساتھ آتا ہے وہ ظرف، یا تو وہ ظرف زمان ہوتا ہے یا ظرف مکان ہوتا ہے، ایسا ہے نا، وقت جی کے لحاظ سے اور جگہ، یہ ہوتا ہے ظرف زمان اور ظرف مکان۔ مکان۔ اس کے اندر کون سا لفظ ہے آپ سمجھنے کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا رٹا لگائیں، اس کے اندر کیا لفظ ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے یا ہماری زبان میں ہے؟ رد کیا ہوا۔ ردا، ردا یردو، جی، تو یردو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، کیوں جی؟ جی یا لوٹانا، تو مردہ کا ترجمہ ہوگا لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ۔ جگہ۔ اور مردہ اگر ظرف مکان ہے تو لوٹنے کا وقت، اور اس کا ترجمہ بنایا وخیر مردہ، اور انجام کے لحاظ سے بہتر، وہ جو صحیح۔ ہاں جی، تو اس طریقے سے بنا لفظ انجام،
ورنہ انجام، ہم نے صحیح. بہت سارے لفظ اور بھی پڑے ہوئے ہیں انجام کے، تو یہاں ہے مردہ کے لحاظ سے. تو ہم جی پڑھتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ، ترجمہ کریں. اور اللہ زیادہ اور کرتا اور ہے. اللہ زیادہ 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 ادا کر کرتا دیتا ہے. ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ کرتا ہے. کیا زیادہ کرتا ہے؟ اب وہ آگے ہے ہوا ہے ہدا، ہدایت کو. کیا کرتا ہے زیادہ؟ ہدایت کو. ہدایت کو. ہدایت کو. الذین اہتدوا، ان وہ لوگوں کی جنہوں نے ہدایت پائی. سمجھ آ رہی ہے؟ جی 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 سر. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو بنے گا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا کا ترجمہ اب کریں. اور جن لوگوں نے اور جن ہدایت لوگوں نے وَيَزِيدُ ہدایت الَّذِينَ، پائی زیادہ کرتا ہے جو جنہوں نے ہدایت پائی. زیادہ کرتا جی ہے. تو الذین سے ترجمہ کریں گے تو وہ الذین اہتدوا تو جملہ ہمارا بن جائے گا الذین اہتدوا، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی. تو اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ زیادہ کرتا کرتا ہے. ہے. زیادہ کرتا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں تو گمراہی تھی اور وہ گمراہی کی طرف انہوں نے اختیار کر کے کیا، یہاں بھی ہدایت ہے، ہدایت کو بھی انہوں نے اختیار کیا. یہ وہ ہے فری ویل آف چوائس جو ہم قوت اختیاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزادی دی ہوئی ہے، چاہے تو ایمان لاؤ، چاہے تو کفر کرو، چاہے تو ہدایت پاؤ، چاہے تو جی چاہے تو کیا گمراہی میں گمراہی کا راستہ اختیار کرو. تو اوپر والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مہلت دی کہ بھئی اپنی گمراہی کے اندر اپنے آپ کو ثابت کر لیں کہ بھئی ہم کتنے گمراہ ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو راستہ کھولنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولتا ہے، لیکن پہلا سٹیپ الذین اہتدوا. تو جملہ یہاں اپنا ڈاکٹر ذوالفقار صاحب یہاں تک ترجمہ کریں، آپ کیا کریں گے؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. نہیں آواز آ رہی ڈاکٹر جی داؤد ڈاکٹر. صاحب؟ جی سر. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے. زیادہ کرتا ہے، بالکل. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہدایت کی طرف ہم نے ایک قدم بڑھانا ہے. اور حدیث میں کیا ہے کہ جو میری طرف، وہ ساتھی ایک بتائیں گے جی وہ بالش حدیث؟ کیسر بھائی آپ ایک کو ایک یاد ہوگی؟ بالش جی جی جو وہ ہے کہ جو کوئی میری طرف ایک قدم چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا. جی بالکل. پہلا ہے کہ جو ایک بالشت آتا ہے میں میں اب اس دو کی بار طرف ایک ذراع، ذراع ایک کا بار مطلب ہوتا ہے ایک بازو، جی ایسے وہ آتا ہوں. اور جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. یہ تو ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہدایت کی طرف طریقہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، اور آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ کھول دے. لیکن اللہ کا اپنا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ طریقہ میرا یہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جی کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک. جی کیا ترجمہ کیا تھا؟ جی. اور اور باقی رہنے باقی رہ والے جانے والباقیات، والی تو نیک اعمال نیکیاں ہیں. اور باقی رہ جانے والی تو الصالحات نیکیاں ہیں نیکیاں نیکیاں ہیں. خیر عند ربک ثوابا، بہتر ہے تیرے رب کے پاس. تیرے رب تیرے کے رب کے نزدیک. نزدیک تیرے رب ثواب کے کے اعتبار پاس سے. بہتر ہیں، چونکہ صالحات ہے، باقیات ہے. ثواباً، ثواب کے لحاظ ثواب سے، کے اعتبار سے. کے اعتبار سے. تو خیرن پہلے آ گیا ہے، عند ربی کا ثوابا آ گیا. تو ثواب بدلے کے لحاظ سے بھی ہے. ثواب ہماری زبان کا لفظ ہے، اس میں اندر میں مزہ زیادہ آتا ہے. کیوں جی؟ جی. جی بالکل. بدلے کے اندر شاید کم آتا ہو، جی ثواب ثواب کہنے میں زیادہ آتا ہے. تو ہم اس کو اسی طریقے سے کہتے ہیں جی ثواب کے لحاظ سے تیرے رب کے نزدیک
کیا کریں گے؟ خیرن بہتر ہے. بہتر ہے. وخیرم مردا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اور انجام اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. بہتر ہے. ہاں، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، کیونکہ دونوں جگہ خیر آیا ہوا ہے. جی پروفیسر صاحب. جی وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے الَّذِينَ اهْتَدَوْا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہدایت پائی، ہدا ہدایت کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت کو ان لوگوں کو زیادہ کرتا ہے کہ جنہوں نے ہدایت پائی. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، خیر عند ربک کا ثواباً، جو ثواب کے اعتبار سے تیرے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں، وخیر مردا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں اس کا ثواب بھی عطا فرمائے. آمین. اللہ سے دعا کیا کرے میرے لیے بھی، اپنے آمین. لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت. آمین. اچھا جی، اب آگے 77 78 79 اور 80، یہ جو 4 آیات آپ کی آ رہی ہیں، یہ رکھنا ہے یاد. یاد نہیں رہتا لیکن اس کو یاد رکھنا ہے. اس کا شان نزول ہے ان 4 آیات کا، اور وہ شان نزول یہ ہے کہ صحابی ہیں خباب بن ارت. خباب بن ارت، ارے جی یہ کون صحابی ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ یہ لوہار کا کام کرتے تھے، اور بیسیکلی تو یہ ایک طرح ان ایک پر غلام ظلم تھے. ہوئے بڑے. جی بیش بیش. کیسے ظلم ہوئے تھے؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کو کوئلوں پر لٹایا گیا. جی، اور جی جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ لوہار کا کام کرتے تھے، تو حدیث مبارکہ بھی یہی ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں شاید، تو میں اس کو بتا دیتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں لوہار کا کام کرتا تھا، تو زمانہ جاہلیت میں، مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے، میں نے ایک کافر تھا جس کا نام تھا عاص بن وائل. کیا نام تھا؟ عاص بن وائل. عاص عاص بن بن وائل. عاص وائل. بن وائل. تو پتہ یہ چلا کہ ایک صحابی نے ایک کافر کو قرض دیا تھا. اب ہم نے ان کا نام بھی لے لیا. نام کیا کیا ہے؟ حضرت عاص بن خباب، وائل. اصل نہیں، میں حضرت حضرت خباب نے خباب قرض بن کیا. ارد یہ صحابی ہیں، اور عاص بن وائل یہ کافر آدمی ہے. عاص تو بن وائل انہوں کا. نے، ہاں جی، انہوں نے کچھ اپنا کوئی چیز بنائی ہوگی، اور جی پیسے عاص بن وائل کے پاس تھے، اور وہ بڑا نمود و نمائش والا جو اوپر والا بتایا کہ بھئی گمراہ لوگ جو ہیں یہ ان کی نمائندگی کر رہا تھا. تو اس نے کیا کہا کہ وہ یقین نہیں رکھتا تھا آخرت پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین تھا. تو یہ تھا کہ بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مال اسباب سب کچھ دیا ہوا ہے، تو وہ اسی کو صحیح سمجھتا تھا. تو اس نے کہا، جب گئے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس، کہا کہ میرے پیسے دو، تو وہ چودھری صاحب بن گئے اپنے وقت کے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس وقت تک تجھے پیسے واپس نہیں کروں گا جب تک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار نہیں کرے گا. کیوں جی؟ جی جی تو کیا ہوگا جواب؟ صحابی کا کیا جواب ہوگا؟ کیا وہ سمجھتے ساری ہیں؟ پیسے باتوں کو میں تکلیف نہیں انکار ہی سکتی. کیا. جی بالکل. انہوں نے کہا جی کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے کسی صورت میں بھی انکار اپنا نہیں کفر کرنا. نہیں کروں گا. نہیں تو کروں جب مرنے کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اچھا اگر مرنے کی بات ہے تو میں تجھے مرنے کے بعد دوں گا. اگر تمہارا مرنے پر یقین ہے تو اگر مرنے پر ہے تو مرنے کے بعد بھی تم یہ چیزیں لے لینا. اب انسان کا یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں اس حدیث کا، اگر کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور لفظ درمیان میں نے چودھری صاحب کو ویسے کہہ دیا، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ بھئی مطلب کہ یہ کہہ لیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کے ہاں سب جتنے بھی مسلمان ہیں سب برابر ہیں. تقوی جس کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ
क्या है जी? बेहतर है। ज्यादा परहेजगार है। इज्जत वाला, ज्यादा इज्जत वाला। अब उसने जब ये कहा तो ये आयात 4 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल फरमाई फरदा तक। आपके सामने 80 नंबर आयत है। तो अब इस, हाँ जी, मैं अभी करूं? जी जी अच्छा, जी सर। सर, लफ्ज आ अफाए। रहा है जी, लफ्ज आ रहा है, और मैं आपको थोड़ा सूरह काफ की तरफ भी ले जाऊंगा। यहाँ लफ्ज आ रहा है पहला ही, अत्तला अल गैबा, सॉरी प्लीज, उससे पहले है आयत 77। अफराए। अफराइत अल्लज़ी, अल्लज़ी है, अफराइत अल्लज़ी कफरा बिआयातिना वक़ाल लऊतयन्न, ला यकीनन, ऊतयन्न, मैं, मुझे मैं हुल है, दिया जाऊंगा। मैं दिया जाऊंगा, मालम व वलदा। तो पहले तो वो अल्लाह की आयत का ही इनकार कर रहा था। अल्लाह की आयत के अंदर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को मारेगा और दोबारा जिंदा करेगा, फिर अल्लाह ताला के यहाँ लोग इकट्ठे होंगे और अल्लाह ताला एक एक से हिसाब लेगा। क्यों जी? जी ये है आयत। उसका उसने कुफर किया, और फिर साथ ही उसने क़यामत के बाब की मतलब है जहालत यहाँ तक है कि उसने उसका क्या कहेंगे मंजर भी आगे दिखा लिया। वक़ाल लऊतयन्न मालम व वलदा, कि अगर क़यामत आई तो मैं क़यामत के बाद भी माल और औलाद क्या दिया करूंगा, दिया दिया जाऊंगा। जाऊंगा। तो मैंने बताया हुआ है कि मालन इसमें नकरा की एक सिफ्त मैंने आपको बताई हुई है, मालन तनवीन का क्या बताया था? तनवीन। ज्यादा। ज्यादा। जिसमें, जी हाँ बिल्कुल, जी, बहुत। जी बिल्कुल, वालदा, बहुत खूब, इसके अंदर है मादा। बहरहाल हम बेशक तर्जमा करें या ना करें, लेकिन हमारे इल्म के अंदर आ गई बात। तो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और हर वो बंदा जो कि इस आयत को पढ़ रहा है, अल्लाह ताला उससे मुखातिब है। जी आप पढ़ते हैं जी। आफा, क्या 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 क्या? क्या आफा का तर्जमा क्या? क्या राइता, तूने देखा तूने देखा तूने क्या देखा तूने देखा? अल्लाजी, उस उस शख्स को उन लोगों को, उस शख्स को, उस शख्स को काफरा बि आयातिना, जिसने जिसने, हमारी जिसने आयत का हमारी आयात का कुफ्र याद किया। का इनकार किया। जी जिसने हमारी आयात का इनकार किया पहले, वक़ौला, और 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 कहने कहा लगा, और कहा, लऊतयन्न, मैं दिया यकीनन जाऊंगा। मैं दिया जाऊंगा। लऊतयन्न तर्जमा क्या होगा? और यकीनन मैं दिया दिया यकीनन जाऊंगा। यकीनन मुझे दिया जाएगा, यकीनन मैं दिया जाऊंगा। क्या दिया जाऊंगा? मालम व वलदा, बहुत माल ज्यादा और माल माल है। औलाद। और माल और औलाद। औलाद। ये उसने कहा। हम चारों आयत पढ़ेंगे जी, और फिर इसको इंशाल्लाह साथी से कहेंगे। हाँ जी। आगे लफ्ज क्या आ रहा है जी? अत्तला ताला। अल गैबा। इसके अंदर क्या चीज माने लफ्ज छुपा हुआ है? तुल्लू वाला तुलू। एक तो तुल्लू जी तुलू, मत, और गायब इत्तला, तुलू मतला होना। कितने लफ्ज बना सकते हैं? मतलब करना या इतला देना ही हो सकता अच्छा जी, मुतले करना ठीक है, और वो तो तोए लाम ऐन, तोए के ऊपर जज्म आ जाए तो पहले हम पढ़ चुके हैं सूरह काफ के अंदर कि तू उनको आ, वहां भी है। अब मैं आयत मेरे ज़हन में नहीं आ रही है कि अगर तू उस गार के अंदर क्या करे, है। झांके झांके। 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 झांको। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। वहां भी लफ्ज तो लाम ऐन ही है। तो हमने इत्तिला किया जी था, इत्तला। और हमने कहा था कि इसके मानी है झांकना। तो यहाँ भी है अत्तला अल गैबा। तो आ का मतलब है क्या? तौला अल गैबा, उसने झांक लिया है गैब में जी। अब तौला अल गैब
کیا اس نے غیب میں جھانک لیا ہے؟ غیب پر ہوگا، پھر غیب پر جھانک لیا۔ آواز نہیں آ رہی۔ جی وہ آ جاتی ہے۔ یہ ریکارڈنگ میں گیپ کافی آ جائے گا، میرے خیال میں اس کو روک لیں۔ میں ریکارڈنگ کو پاز فرمائے جی، ذرا سکرین شیئر ہوتی ہے تو میں پھر انشاءاللہ بات کرتا ہوں ساتھیوں سے۔ جی سر۔ جی اسکرین جی نہیں آ رہی ہے آپ کے سامنے سر؟ جی میرے ہاں نہیں آ رہی، مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ ہاں جی یہ آ ابھی گئی ہے، دیکھیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ اچھا جی، میں بتا رہا تھا جیسے ہم نے پہلے کہا کہ خباب بن ارت اور عاص بن وائل اس کا، تو یہ 4 آیات جو تھیں وہ ذرا اوپر کر دیں، میرا خیال آگے پیچھے ہو گئی ہے یہ 4 آیات 77 سے لے کر 80 تک۔ جی سر میں ابھی ذرا کر اوپر دیتا ہوں۔ ہاں جی ذرا آ گئی۔ تھوڑا سا اوپر کیجیے گا۔ آ گئی سر، آپ کو ذرا۔ ہاں جی، تو میں ذرا شروع سے پڑھتا ہوں 77 سے، میرے ساتھ دیں آپ۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، ترجمہ کیا کریں۔ تو نے تو نے دیکھا دیکھا اس شخص کو شخص نے ہماری آیتوں کا انکار جس کیا، نے ہماری آیاتوں کا انکار کیا؟ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا؟ اب جی ایک ساتھی کہیں گے، اس لیے کہ ساتھیوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹر داؤد بھائی، وقال لأوتین جی سر، مالا وولدا، جی اس نے کہا کہ میں ضرور دیا جاؤں گا زیادہ مال اور زیادہ اولاد۔ جی، اور تو اس نے کہا کہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد، جی بالکل۔ تو یہ اس نے خباب بن ارت سے کہا کہ اگر جیسے تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد، تو مرنے کے بعد اگر مرنا ہے تو اس وقت لے لینا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اٹھائے گا، تجھے دوبارہ اٹھائے گا۔ تو اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو مال اور اولاد میری ہی زیادہ ہوگی، یہ اس نے بھی کہا۔ ذہن میں کیا سوچتے ہوئے کہ اگر اس کا ذہن پڑا جائے کہ دنیا میں جس آدمی کے پاس مال زیادہ ہے، جس آدمی کے پاس اولاد زیادہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر کیا ہے؟ مہربان ہے، مہربان ہے، خوش ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال ایک پوچھ رہا ہے، اطلع الغیبہ، ابھی میں نے بتایا کہ اطلع الغیبہ، کیا اس نے غیب میں جھانک لیا ہے؟ ہاں کیا اس نے غیب میں جھانک لیا ہے؟ جی
अमित्तखज़ा इंदर रहमानी अहदा, ये हमने पहले पारे में भी पढ़ा हुआ था कि क्या तुमने उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अंदर नहीं डालेगा, डालेगा भी तो तुमने चंद दिन डालेगा। तो वहां भी सवाल था कि भाई क्या तुमने अल्लाह से कोई ऐद ले रखा है? अगर जी सर। ऐद ले रखा है तो अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं नहीं करे। नहीं करेगा। करेगा, वहां पड़ा था। यहाँ जी। वही चीज आ रही है कि अत्ताला अल गैबा, क्या उसने गैब में झांका है? अमित तखदा इंदर रहमान का तर्जमा करें, या उसने या या उसने या उसने रहमान से रहमान कोई से, ऐद ले हाँ, रखा है। कोई या अहद ले रखा उसने है। रहमान से ले रखा है या ले लिया है अहदा, कोई कोई अहद, कोई कोई वादा। अहद, जी कोई वादा। तो अगर तो ऐसा है तो अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी करेगा नहीं, तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर कोई वादा करता है तो वो रसूलों के जरिए ही करता है, ऐसा है ना? जी जी सर। जी। तो वो कोई ऐसा वादा तो आया नहीं है, ना पहले ना कोई इस जगह पर, और खास तौर पर वो लोग जो गुमराह हैं, अल्लाह ताला खुद ही उसका जवाब भी दे रहा है। कल्ला, कल्ला, हरगिज़ नहीं। हरगिज नहीं। कि क्या, किसका है जवाब ये कि गैब के उस, अंदर झांकना या अल्लाह ताला रहमान से कोई वादा लेना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी नफी कर रहा है। कल्ला का तर्जुमा क्या होगा? हरगिज हरगिज़ नहीं। 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 हरगिज नहीं। सनक्तुबु, तर्जुमा करें सा, हम अनकरीब हम लिख अन- लेंगे। लिख हाँ, लेंगे। नक्तुबु हम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? मा यकूलु, जो वो कहता है। उसने कहा, जो वो कहता है हम अनकरीब लिख लेंगे। फरिश्ते साथ हैं, वो बिल्कुल लिख लेंगे, लिख लिया भी होगा जो कुछ वो कहता है। और क्या है? वनमुद्दु लहू मिनल अज़ाबी मद्दा। अब ये क्या है जी? वना मुद्दु लहू मिनल अज़ाबी। अब पहले हमने पढ़ा था, जी मैं बताता हूँ अभी। पहले हमने मद का तर्जमा क्या किया था? मोहलत देना, खींचना। जमाने के अंदर खींचना। जी, तो यहाँ लफ्ज खींचना ही है, वना मुद्दु लहू मिनल अज़ाबी। तो वना मुद्दु का मतलब तर्जमा करेंगे कि हम खींच लेंगे लहू, उससे उसको, के लिए, उसके, मिनल उसके लिए, अज़ाबी, अजाब में से। अजाब को। अजाब अज़ाब में में से, मद्दा जैसा कि खींचने का हक है। हक है। हक है। तो वना मुद्दु लहू मिनल अज़ाबी मद्दा, कैसे भाई तर्जमा करें? हम उसे अजाब में खींच लेंगे जैसे खींचने का हक है। जी, अल्लाह ताला इज़ा खैर दे। मेरे यहाँ अब लाइट आ गई है बहरहाल। तो हम उसके उसे अजाब में खींच लेंगे, मद्दा जैसा कि अजाब में खींचने का हक हक है। है। तो पता चला कि खबाब बिन अर्थ रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जो बात कही, और ये तीसरी आयत है। और अल्लाह ताला एक और भी आयत फरमा रहा है, क्या? अब यह है कि उस बंदे ने मर जाना है। पहले भी बताया कि जमीन के और जो कुछ उस पर है उसका वारिस कौन है जी? अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ताला। ताला। अल्लाह अल्लाह। सुभान। बाकी सब ने जब वारिस कहता है कि मैं वारिस हूं अल्लाह ताला, तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोगों ने क्या करना है? मर जाना है। जी जी, कुल्लो मन अलैहा फान, या फना हो जाना है। तो वह नारिसुहू, तर्जमा करें जी, और हम उसके, और उसके हम वारिस उसके वारिस होंगे। वारिस होंगे। और हम उसके वारिस होंगे। मा यकूलू, उस चीज के जो वो कहता है। अब वो क्या कहता है कि मुझे माल भी ज्यादा दिया जाएगा और औलाद भी ज्यादा दी जाएगी। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वनारिसुहू मा यकूलू, हम उसके वारिस होंगे जो वो कहता है। कहता कहता है। है। हाँ जी,
اب دنیا ختم، مال بھی یہاں رہ گیا اور اولاد بھی اولاد بھی یہاں رہ گئی، اور جو آسمان فائل ہے یا کوئی کافر ہے وہ کہاں گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اور جس قسم کی آیت یہ آ رہی ہے اسی قسم کی آیت آگے بھی آئے گی، ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا۔ پروفیسر صاحب میں آیت ٹھیک پڑھ رہا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے۔ کہ جی، اور تمہیں تم ہمارے پاس اکیلے آنا ہوگا، اکیلے آنا ہوگا۔ یہاں ہے وَيَأْتِينَا فَرْدًا، کیا اور وہ مطلب ہے ہمارے پاس، وَيَأْتِينَا؟ اور وہ وہ ہمارے ہمارے پاس پاس آئے گا۔ آئے وہ گا، آئے گا ہمارے پاس وہ آئے گا ہمارے پاس فردا، اکیلا۔ 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 اب جناب کوئی بندہ کہ جس کو وہ شریک ٹھہراتا ہے، یا اس وقت لات منات اور عزا، یا آج کل کے جتنے بھی افراد ہیں ایسے جو اللہ کے علاوہ لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، وہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ جی 4 آیات ہیں، کیوں جی؟ جی جی سر، اور سر ان 4 آیات کا ترجمہ کرنا ہے کس نے جی؟ میں کیسر بھائی؟ تم کریں گے۔ جی، افرأیت جی افرأیت افرأیت الذی کفر، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے کفر کیا بھی آیاتنا، ہماری آیات کا، وقال، اور اس نے کہا لأوتین مالم و ولدا، لأوتین مالم و ولدا، میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور زیادہ مال اور زیادہ اولاد۔ اطلع الغیب، کیا اس نے غیب میں جھانک لیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، ونمد لہ من العذاب مدا، اور ہم اسے عذاب میں کھینچ لیں گے جیسے کھینچنے کا حق ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، ہم اس کے وارث بنیں گے، ہم اس کے وارث ہوں گے اور جو وہ کہتا ہے اس کے بھی۔ نہیں، وَيَأْتِي، اور ہم، ہاں جی بات ٹھیک ہے، صحیح ہے جی، چلیں دوبارہ پڑھیں۔ وَنَارِثُهُ، وَنَرِثُهُ، ہم اس کے وارث بنیں گے، ما یقول، اور جو وہ کہتا ہے اس اور کے بھی، نہیں، جو وہ کہتا ہے۔ اور ہم اس کے وارث بنیں گے جو وہ کہتا ہے۔ جی وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اکیلا آئے گا جی، ایسا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تصور کریں، اکیلے کھڑے ہوئے ہوں گے ہم بھی، اللہ تعالیٰ بچائے، اور سوال و جواب ہو رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا آ رہے ہیں کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تعالیٰ ہم سے آمین آسان حساب آمین۔ لینا۔ آمین آمین۔ آمین۔ ہاں، اچھا جی، آگے آ رہا ہے اور ہمارے پاس 6 منٹ ہے۔ جی، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ عزّا کا مطلب ہے عزت کا باعث، عزّا عزت کا باعث۔ عزت کا باعث جی۔ تو ترجمہ پڑھیں، وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے اور بنا لیے، اور انہوں نے بنا لیے، انہوں نے بنا لیے۔ ماشاءاللہ ساتھی ترجمہ کر رہے ہیں تو ترجمہ کریں خوشی کے ساتھ انشاءاللہ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ کا ترجمہ، اللہ اور کا انہوں نے چھوڑ اللہ کے، کو چھوڑ اللہ کر کو بنا چھوڑ لیے۔ کر، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر آلہہ، معبود، کئی کئی معبود۔ معبود جی۔ اللہ یہ ان کے اپنا خیال ہے، کیوں بنائے ہیں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ، تاکہ وہ معبود ہو جائیں، لہم ان کفار کے لیے، عزا عزت کا باعث، عزت کا باعث۔ باعث، تو لیکونوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟
ہو جائیں تاکہ وہ ہو تاکہ جائیں، وہ تاکہ وہ معبود کون؟ ہو جائیں، ان کے لیے ہو، تاکہ وہ معبود بن جائیں، ہو جائیں، لہم، ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے، عزا، عزت کا باعث۔ اس سے عزت، عزت کا باعث۔ ہاں جی، اب ان کا کیا ہے کہ بھئی اگر لات نے میری مدد کر دی، بلکہ انہیں یقین ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، جیسے ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے گا، ایسے ان کا بھی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی وہ معبودوں کی کرتے ہیں تو اس کو باعث عزت سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ عزت کا مقام ہمیں دیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سا، جیسے پہلے ان آیا تھا، قریب جی، ان ان قریب قریب، یکفرون بعبادتہم، وہ اپنے وہ ان بندوں کا قریب انکار وہ، کریں گے، ان قریب وہ انکار وہ کریں ضرور گے، لعبادتہم ہے جی، ان کی جن عبادت، ان کی عبادت کا، ان کی ان عبادت کی کا۔ عبادت کا انکار کریں گے۔ کیوں جی انکار کریں گے؟ کہ جب قیامت کے دن کام ہی نہیں آئیں گے ان کے کچھ، تو کیا وہ اس وقت ان کی عبادت یا ان سے کچھ مانگیں گے؟ نہیں نہیں سر، جی ہاں، تو یہ مطلب ہے سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب، بریکٹ میں کر لے، قیامت کے دن وہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے، انکار کریں انکار گے، کریں گے کہ آپ ہمارے کام تو آ نہیں رہے ہیں، ہم آپ کی عبادت کیوں کرتے رہے ہیں یا کیوں کریں؟ تو آگے کیا ہے؟ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ضد جی، از کہتے ہیں مجموعہ ازداد، ازداد کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضد کسی کی، مخالف، الٹ، مخالف، مخالفت۔ بالمقابل، مد جی مد بالکل مقابل، ٹھیک ہے، مد مقابل، بالکل۔ تو ضدہ کا مطلب ہم کریں گے مد مقابل، تو کیا ہوگا؟ وَيَكُونُونَ، اور وہ، اور وہ ہو جائیں اور گے، وہ بن اور جائیں وہ گے ہو جائیں گے، علیہم ان کے ضدہ، خلاف۔ علیہ کا مطلب ہے ان پر، تو وہ بن جائے گا مد، ضدہ مقابل، اور وہ وہ ان کے مد مقابل ہو جائیں گے، لڑنا شروع کر دیں گے کہ بھئی ہم تو آپ کی پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی زندہ سے مدد کر رہا ہے اور اس کو معبود بنایا ہوا ہے، کوئی پیر فقیر یا کچھ اور اللہ کے علاوہ، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، بلا دھڑک اس چیز کا اظہار کریں کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کی صفات دینا یا جو کچھ اللہ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس کا کتواں حصہ بھی، کروڑواں حصہ بھی اس کو دے دینا، یہ کیا ہوگا گا؟ شرک شرک ہو جائے گا جی، اور وہ اپنی طرف سے عبادت کر رہا ہوگا۔ یہاں تک کریں جی۔ ڈاکٹر کن کی باری ہے ابھی؟ کیسر بھائی مجھے نہیں یاد۔ جی یہ غلام سرور صاحب کر دیتے۔ جی غلام سرور بھائی پلیز، یہاں تک ہمارا ختم ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے بنا لیے آلہۃ، آلہۃ، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ہو جائیں ان کے لیے عزت کا باعث۔ کلا، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب وہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے، وَيَكُونُوا عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے مقابل اور وہ ان کے ہو مد جائیں گے۔ مقابل ہو جائیں گے، ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ ساتھیو جی ہم نے یہاں تک پڑھا، رکوع ختم ہوا، اور میرا خیال ہے کہ آخر